يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 47 شام، یمامہ اور بحرین کے فرما روا کی طرف خط۔ شام کے حکمران حارث بن ابی شمر کے بعد جبلہ بن ایہم شام کی غسانی سلطنت کا گورنر بنا۔ اس نے 632 تا 638 تک حکومت کی۔ یہ غسانی سلطنت کا آخری حکمران تھا۔ غسانی حکمران نسلاً عرب تھے، لیکن رومن امپائر کے ماتحت ہونے کے سبب عیسائی بن گئے تھے۔ اس کی طرف بھی حضرت شجاع بن واہب ہی کو پیامبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شجاع نے اسے جا کر کہا کہ جس دین پر تم ہو تمہارا آبائی دین نہیں ہے، رومی عیسائی ہیں، اس لیے تم بھی عیسائی ہو۔ اگر تم فارسیوں کے ماتحت ہوتے تو تمہارا دین بھی وہی دین فارس ہوتا۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اہل شام بھی تمہارے مطیع رہیں گے اور رومی بھی تم سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دنیا شاید مل جائے لیکن آخرت نہیں۔ تم میں اتنی استطاعت ہے کہ تم گرجا گھروں کو مساجد، ناقوس کو اذان اور صلیب کو قبلے سے بدل سکتے ہو۔ جبلہ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں اور یہودیوں کو قتل کیا اور عیسائیوں کو چھوڑ دیا تو مجھے اس کی خوشی ہے۔ جنگ موتا میں کیسر نے مجھے تمہارے نبی سے لڑنے کا کہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اس نبی کو برحق دیکھ رہا ہوں، لیکن میں غور کروں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور تحائف بھی بھیجے تھے، لیکن بعض روایات میں ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ 636 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ ہکل کی طرف سے جنگ یرموک میں شامل تھا۔ جب کیسر شکست کھا کر قسطنطینیہ واپس چلا گیا تو جبلہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت کر لی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جبلہ نے اپنے اسلام کی خبر دے کر مدینہ آنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اجازت دی۔ وہ اپنے خاندان کے 250 افراد کے ساتھ آیا، گھوڑوں کو سونے چاندی کے ہار اور ریشم و دیباج کی کاٹھیاں پہنا کر اور خود تاج پہن کر مدینہ آئے۔ حضرت عمر نے بھی اس کے لیے مخصوص نشست کا بندوبست کیا اور وہ احترام سے مدینے میں رہا۔ حضرت عمر جب حج کے لیے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ دوران طواف بنو فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کی چادر پر جا پڑا، اس کی چادر اتر گئی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اس فزاری کو تمانچہ دے مارا، جس کے سبب سے اس کے سامنے کے 2 دان ٹوٹ گیا اور اس کا ناک زخمی ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اس نے اس فزاری شخص کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ یہ بہت لمبا تڑنگا شخص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا قد 12 بالش تھا۔ جب سواری پر بیٹھتا تو اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ کیسر نے اسے اپنی بیٹی بیاہ دی تھی۔ فزاری شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی۔ حضرت عمر نے اس کو بلوا کر پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس نے میرا تہمت اتار دیا تھا۔ مجھے بیت اللہ کی حرمت کا لحاظ نہ ہوتا، میں تو اس کی گردن مار دیتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اقرار جرم کر لیا، اب 2 باتیں ہیں، یا تو اس فزاری کو راضی کر لو یا پھر قصاص کے لیے تیار رہو۔ اس نے پوچھا کہ قصاص کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ بدلہ جو تم نے کیا ہے وہی تمہارے ساتھ جواباً ہوگا۔ یہ بگڑ گیا کہ ایک عام آدمی کا بدلہ ایک بادشاہ سے لیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر اسلام ایسا ہی مذہب ہے تو میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم تمہاری گردن مار دیں گے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دیں۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں، وہ فزاری شخص دے سکتا ہے۔ فزاری نے 1 رات کی مہلت دے دی۔ یہ راتوں رات بھاگ گیا اور قسطنطینیہ پہنچ کر دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ بعض نے کہا کہ عیسائی ہو کر مرا اور بعض نے کہا کہ اسے بعد میں شرمندگی ہوئی اور اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ شام کے نواحی علاقے بصرہ کے حاکم کی طرف حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر بھیجا گیا۔ موتا کے مقام پر شرحبیل بن عمرو غسانی نے انہیں روک کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ واحد سفیر کا قتل ہوا ہے۔ انہی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ موتا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک خط یمامہ کی طرف بھی بھیجا تھا۔ یمامہ کی سلطنت 220 عیسوی کے لگ بھگ قائم ہوئی تھی اور اس وقت رومیوں کے ماتحت تھی۔ یمامہ کے حکمران حوزہ بن علی کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا اور یہ مذہباً عیسائی تھا۔ شاعر اور خطیب تھا، کسریٰ سے بھی براہ راست ملاقات میں رہتا تھا، بلکہ اس کا مشیر بھی تھا۔
آپ کا خط ملنے کے تھوڑے عرصے بعد ہی یہ فوت ہو گیا تھا۔ اس کی طرف حضرت سلید بن عمر عامری رضی اللہ عنہ خط لے کر گئے۔ یہ بھی السابقون الاولون میں سے تھے۔ حبشہ اور مدینہ ہجرت کی تھی، اکثر یمامہ جاتے رہتے تھے۔ 14 ہجری میں یمامہ میں ہی مرتدین کے خلاف جنگ میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ خط کا متن یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوضہ بن علی کے نام، اس کے لیے سلامتی کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ جان لو کہ میرا دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچتے ہیں۔ اسلام قبول کر لو، سلامتی میرا ہوگے۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا مال و متاع اور ریاست تمہیں کو دے دی جائے گی۔ حوضہ نے جواب میں لکھا کہ آپ کی دعوت عمدہ اور دلکش ہے۔ میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں۔ عرب کے لوگ میری شعلہ بیانی سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اپنی حکومت میں شریک کر لیں تو میں آپ کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے ساتھ میں کچھ کپڑے بھی تحفے کے طور بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر کہا کہ اگر مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو اسے نہ دوں گا، وہ اور جو اس کے پاس ہے سب ہلاک ہو جائے گا۔ فتح مکہ سے واپسی پر آپ کو اس کی وفات کی خبر ملی۔ آپ نے اس موقع پر کہا کہ یمامہ سے ایک قذاب اٹھے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے جانے کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ کسی نے پوچھا کہ اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی۔ حوضہ کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس وقت اس کے پاس دمشق کا ایک بڑا پادری بیٹھا تھا۔ حوضہ نے اسے خط کے بارے میں بتلایا کہ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے لیکن میں نے قبول نہیں کیا۔ میں اپنے دین کے بارے اس لیے بخیل ہوں کہ اپنی قوم کا بادشاہ ہوں۔ اگر میں نے اس نبی کی دعوت قبول کر لی تو میری حکومت جاتی رہے گی۔ پادری نے اسے سمجھایا کہ اسلام قبول کرنا تمہارے حق میں بہتر رہے گا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ حوضہ نے کہا کہ میں نے اس نبی کے بارے انجیل میں پڑھا ہے لیکن مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی۔ پادری نے حوضہ سے ہکل کے رد عمل کے بارے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہکل نے آپ علیہ السلام کے قاصد کے سامنے اسلام کا اظہار کیا ہے لیکن حقیقت میں وہ اسلام کا منکر ہے۔ بعض روایات کے مطابق حوضہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہی تو اس کی قوم اس کے خلاف ہو گئی تو وہ ڈر گیا اور حالت کفر ہی میں مرا۔ اسی طرح رغیہ سحیمی کے نام بھی خط لکھا گیا تھا۔ یہ شخص بھی یمامہ کا رہنے والا تھا، اس کا تعلق بھی بنو حنیفہ سے ہی تھا۔ اس نے آپ کے خط کو اپنے ڈول کا پیوند بنا لیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ اس کے سارے اہل و عیال قیدی بنا لیے گئے اور مال مویشی بھی۔ یہ شرمندہ ہو کر مدینہ پہنچا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے یمامہ کے سردار مسیلمہ کذاب کے نام بھی خط لکھا جو عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے، لیکن اس کذاب نے جواب میں لکھا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف آپ پر سلامتی ہو، مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی ہے، لیکن قریش زیادتی کرنے والی قوم ہے۔ اس کا یہ خط اس کے دو قاصد لے کر آئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس کے نبی ہونے کا یقین رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو نہ قتل کرنے کا قانون نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مسیلمہ کو جواب بھیجا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، جو ہدایت کی پیروی کرے تو اس کے لیے سلامتی ہے، باقی زمین کا وارث اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں گے بنا دیں گے، اور اچھا انجام متقین ہی کا ہے۔ یہ خط آپ 10 ہجری کے آخر میں حضرت صاحب بن عوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ مسیلمہ کذاب اپنی ضد پر ڈٹا رہا یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ حاکم بحرین منذر بن ساوی کی طرف بھی خط لکھا گیا۔ بحرین کے لوگ شاہ ایران کے تابع تھے اور دین مجوس پر تھے۔ دور جاہلیت میں اپنے بازاروں میں تجارت کرنے والے تاجروں سے منافع کا 10% ٹیکس لیا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک یہ خط حدیبیہ کے بعد اور بعض کے نزدیک فتح مکہ کے بعد لکھا گیا اور بعض کے مطابق تبوک سے واپسی پر لکھا گیا تھا۔ بعض کے نزدیک آپ علیہ السلام نے انہیں کئی خطوط لکھے تھے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے سفارتی تعلقات پرانے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بدستور بحرین کے حاکم رہے۔ ان کی طرف حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ علا بن الحضرمی کے والد کا نام حضرمو تھا، اس لیے حضرمی کہلائے۔ ان کے والد حرب بن امیہ کے حلیف تھے۔ یہ مکہ میں ہی پیدا ہوئے اور آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ کاتبین وحی میں سے تھے اور مستجاب الدعوات معروف تھے۔ فصیح اللسان اور دانا شخص تھے۔ 7 ہجری میں بحرین چلے گئے اور پھر وہیں رہے۔
علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ حاکم بحرین منذر بن ساوی کے مقربین میں مقرر ہو گئے۔ منذر بن ساوی کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے انہیں بحرین کا گورنر لگا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بھی اس عہدے پہ باقی رکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں منذر کی وفات کے بعد گورنر لگایا تھا، جبکہ حضرات شیخین نے انہیں اس عہدے پر باقی رکھا تھا۔ خط کا متن یہ تھا کہ اس کے لیے سلامتی کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت بھی باقی رکھے گا، اور جان لو کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک وفد بھی تھا کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے انہیں وصیت کی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہیں رک جانا، ان کے امیروں سے زکوٰۃ لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ منذر نے سن کر جواب دیا کہ آپ کا دین دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بات کرتا ہے، جبکہ میرا دین صرف دنیا کی کامیابی سکھاتا ہے، لہذا میں آپ کے دین پر غور کروں گا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے تمام اہل بحرین کو اسلام کی دعوت دی۔ کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ منذر نے آپ علیہ السلام کو خط لکھا کہ اہل بحرین میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ کچھ ابھی تک مجوسی اور یہودی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ میں نے اپنے سفیروں سے تمہارے بارے اچھا سنا ہے، اپنی رعایا سے حسن سلوک کرو، مسلمانوں سے درگزر کرو اور یہود و مجوس سے جزیہ لو، ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہیں کریں گے۔ مرض الموت میں انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں اپنے مال میں سے کتنی وصیت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ 1/3۔ انہوں نے کہا کہ میں دور جاہلیت کی طرح حرام کا صدقہ نہیں کر کے جاؤں گا، جیسا کہ لوگ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو چھوڑ جاتے تھے، بلکہ میں با اختیار صدقہ کر کے جاؤں گا۔ وہ 11 ہجری میں فوت ہوئے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد